حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے کے گئے تو مدینہ میں جا کے دیکھا کہ یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ یہ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو یہود نے جواب دیا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اور اس کے لشکر سے نجات ملی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام بھی شکرانے کے طور پر 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، تو ہم بھی موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ یہود جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو فقط دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی پیروی کرتے ہیں، حقیقت میں تو موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ہم ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، تو لہٰذا ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ لیکن نقطے کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 10 محرم کے ساتھ ساتھ 9 محرم کا یا 11 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہیں یہود کے ساتھ مشابہت نہ آ جائے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ اتنی مشابہت بھی اختیار کرنے کو درست نہیں سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 10 محرم کا روزہ رکھے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ اگلے سال 10 محرم کے ساتھ ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھا جائے گا یا 11 محرم کا روزہ رکھا جائے گا۔ تو ابھی 10 محرم آنے والی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے 10 محرم کے ساتھ ساتھ 9 محرم کا یا 11 محرم کا روزہ ساتھ رکھیں۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے بھی محرم الحرام کا مہینہ تقدس والا اور حرمت والا مہینہ تھا۔